جٹ تے جوانی تے تو پھردیاں دین نو ہے پیار دی. السلام علیکم دوستوں، یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ساتھ میں خالد مقبول صدیقی کسی پروجیکٹ کا افتتاح کر رہے ہیں. حیدر عباس رضوی ان کے ساتھ ہیں. یہ اسلام آباد ٹاپ سٹی ہے اور خالد مقبول پورے پروٹوکول کے ساتھ وہاں پہنچے ہیں. سارے ہمارے پنجابی دوست جو ہیں وہ ان کا استقبال کر رہے ہیں جو بزنس میں لگے ہوئے ہیں. اس میں سینکڑوں لوگوں کی ملازمتیں انوالو ہیں اور یہ کام اسلام آباد میں ہو رہا ہے، اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ٹاپ سٹی کے حوالے سے میں نے پوری ایک ویڈیو بنائی ہے. اور ساتھ ساتھ آپ جو ہیں یہ ایک ویڈیو ذرا تھوڑا اور غور سے دیکھیے. سلائیڈ تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں. یہ دیکھیے جناب کیا کہتے ہیں حیدر عباس رضوی صاحب. اور پھر ہم بات کریں گے ٹاپ سٹی کی، حیدر عباس رضوی کی 18ویں ترمیم میں جو کرپشن ہے ہم اس پہ تھوڑی سی ایک بار پھر روشنی ڈالیں گے. سنیے یہ کہ میں نے اگر اوبر چلائی ہے، میری 2500 رائڈز ہیں. اچھا 2500 رائڈز ظاہر ہے کہ کیونکہ وہ پاکستان نہیں ہے، وہاں پر ہر چیز کا ریکٹ ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر کبھی کوئی نکالنا چاہے گا تو کینیڈین ریکٹ سے میرا ٹیکس نکال لے گا یا اوبر کے ریکٹ سے نکال لے گا. کہ میں نے اگر اوبر چلائی ہے، میری 2500 رائڈز ہیں. اچھا 2500 رائڈز ظاہر ہے کہ کیونکہ آپ نے سنا کہ حیدر عباس رضوی صاحب کی جو ہیں وہ 2500 رائڈز ہیں. اور حیدر عباس رضوی صاحب ماشاءاللہ اوبر چلاتے رہے تھے کینیڈا میں جب وہ خود ساختہ جلا وطن تھے. یہ چیز اس بات کا کیا کہتے ہیں بین ثبوت ہے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی وہ مڈل کلاس کے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اور انہیں اوبر چلانی پڑی تھی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اوبر چلانے والا آج ٹاپ سٹی کا بلڈر کیسے بنا؟ ٹھیک ہے نا. حیدر عباس رضوی صاحب جو ہیں یہ ان کی تفصیل اگر سمجھنی ہے تو یہ ایسے سمجھیے کہ یہ ممبر قومی اسمبلی بنے، ڈپٹی پارلیمانی لیڈر بنے اور پھر 18ویں ترمیم کی جو کمیٹی تھے اس کے سیکنڈ ہینڈ پرسن تھے فاروق ستار کے ساتھ. یہ ایسا کیا ہوا؟ حیدر عباس رضوی جن کے الطاف حسین سے بہترین تعلقات تھے، صفدر باقری کی بہن سے شادی انہوں نے الطاف کے کہنے پر کی تھی، ان کی شادی نہیں ہو رہی تھی. ظاہر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، میں ظاہر کسی کی ذات پہ نہیں جاؤں گا، لیکن حیدر عباس رضوی وہ شخص تھے کہ جنہوں نے والنٹیئر کیا ان خاتون سے شادی کرنے کے لیے جن کے بھائی صفدر باقری نے الطاف کے لیے بڑی قربانیاں دی. گمنام ہو گئے کینیڈا میں، گمنام شخصیت ہیں وہ. تو ان کی جو قربانیاں تھیں اس پہ الطاف نے حیدر عباس رضوی کو اس کام پر نوازا. حیدر عباس رضوی آج بھی الطاف کے مرہون منت ہیں. آخر میں ایک ویڈیو چلاؤں گا اور اس پہ تھوڑا سا اپنا تبصرہ بھی کروں گا. پکے الطافسٹ ہیں اور ان کی ہر گفتگو میں الطافزم ہی جھلکتا ہے. اور الطاف کے کہنے پر ہی انہوں نے، میرا اپنا قرین قیاس یہ ہے کہ فاروق ستار سے بڑے مجرم حیدر عباس رضوی ہیں. انہوں نے مال بھی کمایا، فوج سے بھی تعلقات رکھے، الطاف سے بھی تعلقات رکھے. سب سے چالاک آدمی جو ثابت ہوا ہے وہ حیدر عباس رضوی ثابت ہوا ہے. اس وقت اربوں روپے کی جو زمین کے مالک ہیں اور بلڈنگ کر رہے ہیں وہاں پر، وہ کیسے ہوا اس کو تھوڑا آپ اس وقت سمجھیے تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے. یہ کہ کس نے کتنی کرپشن کی، پورا پاکستان کرپشن کرتا ہے، لیکن ایک پوری قوم کو تباہ کر دینا یہ بڑا ایک المیہ کی بات ہے. تو بہرحال ہم بات کو اپنی بڑھاتے ہیں. یہ جناب پہلی ویڈیو جو ہے اس کو ملاحظہ کیجیے. اس کے دیرینہ دوست تھے بلکہ ٹاپ سٹی پروجیکٹ میں اس کے پارٹنر بھی تھے. تاہم علی رضا عابدی اور حیدر عباس رضوی نہ صرف کنور معیز کے دیرینہ دوست تھے بلکہ ٹاپ سٹی پروجیکٹ میں اس کے پارٹنر بھی تھے. تاہم علی رضا عابدی اور جب کنور معیز کے گھر پر فیض حمید نے غیر قانونی طور پر رینجرز اور ISI کا چھاپا مروایا اور اس پر دباؤ ڈالا کہ وہ اپنی سوسائٹی فیض کے بھائی نجف حمید کے نام کر دے، تو علی رضا عابدی اور حیدر عباس رضوی نے اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے اپنے پارٹنر کی رہائی کے لیے آواز اٹھانے کی کوشش کی. یاد رہے کہ کنور معیز کو اس جھوٹے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا کہ اس کا اسلام آباد والا گھر MKM کے دہشت گردوں کی پناہ گاہ. جب کنور معیز کے گھر تو آپ نے یہ گفتگو سنی تو میں لوں گا، میں نے پہلے نہیں لیا تھا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹاپ سٹی کیا ہے، اس کی ڈیٹیل ذرا غور سے سمجھیے. ٹھیک ہے، جو ٹائم لائن ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا.
اور 18ویں ترمیم. میرا فوکس اس میں نے بھی کہا کہ علی رضا عابدی کا قتل نہیں ہے، لیکن ہم اس پہ گفتگو یہ سنتے رہیں گے لوگوں سے، ٹھیک ہے. مگر پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ ٹاپ سٹی کیا ہے. تو آئیے ذرا ٹاپ سٹی کو ہم سمجھتے ہیں. اور یہ دیکھیے جناب، یہ جو ہے اسلام آباد ایئرپورٹ کا نقشہ ہے، ٹھیک ہے. اسلام آباد ایئرپورٹ کی جو وہ ہے اراضی، اس کو دیکھ لیجیے، اور ٹاپ سٹی 1، ٹھیک ہے، اس کی اراضی دیکھ لیجیے. اب ہم اپنی بات کو آگے بڑھانے کے لیے جناب یہ ہم آپ کو اس کو دکھاتے ہیں ایک اور چیز، کہ یہ نومبر 2007 کو صرف ٹاپ سٹی کی ایکریج انہوں نے بتائی ہے کتنی ہے، یعنی کنال 5906 کنال ہے. اس کو 8 سے تقسیم کر دیے تو ایکڑ آ جاتے ہیں. جو لوگ امریکہ میں وہ سمجھ جائیں گے بہت بڑی اراضی ہے، 600 سے 700 ایکڑ. تو آپ نے دیکھا کہ ٹاپ سٹی کا معاملہ 2007 سے شروع ہوتا ہے، 8 میں مشرف چلے جاتے ہیں. یہ صرف پروجیکٹ ہوتا ہے، بنجر زمین ہے. ایک گھر والوں کی ہے جس میں 2 خواتین ہیں، ایک بھائی ہیں، ان کا قتل ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، زمین ساری چھین لی جاتی ہے. یہ موئیز جو ہیں کیا نام ہے، موئیز صاحب جو ہیں یہ اس کے پہلے مینیجر بنتے ہیں، پھر قبضہ کر لیتے ہیں. یہ وہ زمانہ آتا ہے 2008 کے بعد جب زرداری طاقت میں آ جاتا ہے. 2009 اور 10 میں 18ویں ترمیم کا معاملہ آتا ہے. تو یہ زمین جو ہے MQM کے پوائنٹ پرسن موئیز کو حوالے کر دی جاتی ہے. موئیز کے پیچھے کون ہے آپ سن چکے، حیدر عباس رضوی اور علی رضا عابدی. یہ جنرل فیض جو ہیں آخر اس زمین کے پیچھے ہی کیوں گئے، سوچنے والی بات ہے. یہ متنازع زمین ہے نا. بہرحال حیدر عباس رضوی نے میں تفصیل میں نہیں جا رہا، علی رضا عابدی کے قتل کے اگین میری ویڈیو یہ تھی اگست 24 2024 کی، اس کو آپ تفصیل سے سن لیجیے گا. اب یہ آج کی ویڈیو ہے جو سمجھ لیں 21 فروری 2025. حیدر عباس رضوی جو 2022-23 میں اوبر چلاتے تھے، مڈل کلاس کے تھے، اب ماشاءاللہ وہ اپر کلاس میں ہیں. مگر مہاجر قوم کا کیا ہوا؟ مہاجر قوم تو تباہ و برباد ہے نا. اب مہاجر قوم میں یہ ظرف نہیں ہے، یہ سمجھ نہیں ہے کہ وہ اپنے لیڈروں سے یہ پوچھ سکیں کہ میاں تم اتنے رئیس کیسے بن گئے. موٹی گردن والا اظہار الحسن، سبزی والا خالد مقبول صدیقی، الطاف حسین، یہ سب ایک ہی کتھا چٹا ہے، سب مالدار ہیں. الطاف جو ہے وہ قوم کا باپ بنا ہوا ہے، آج بھی اس کے لیے لوگ مجھ سے لڑتے ہیں. ادارے میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، میں تو چند لوگوں کو سمجھا پاتا ہوں، وہ بھی ضد کرتے ہیں، ٹھیک ہے. میں ان میں ایک نام اور لیتا ہوں، کنور خالد یونس. ان بیچاروں کا یہ حال ہے، بزرگ ہو چکے ہیں. میں نے ہائٹ جو ہے ادارے وہ ٹائپ جب آپ کرتے ہیں کامنٹ میں تو وہ آٹو جنریٹ ہو جاتے ہیں. تو HIGHT آ گیا تو انہوں نے کہا جی HEIGHT ہونا چاہیے تھا. بہرحال میری ایک لیٹر کو انگریزی کو پکڑنا چاہتے ہیں، لیکن الطاف حسین کے 2 بھائی عیاشی سے رہتے ہیں شکاگو میں، اس پہ جواب نہیں دیتے. الطاف حسین مہاجر قوم کا لیڈر تھا، اس نے خالد مقبول، حیدر رضوی، فاروق ستار ان جیسے لوگوں کو کرپشن کیوں کرنے دی؟ اس کو نظر نہیں آتا تھا. جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی میں چیخ کے کہہ رہا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، مہاجر قوم برباد ہو جائے گی. الطاف حسین مجھے قتل کی دھمکیاں بھجوا رہا تھا. موئیز صدیقی سینٹ لوئس امریکہ میں بیٹھا ہوا مجھے گھر پر آگے دھمکی دے کے جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ پری پلانڈ تھا. 2009 اور 10 میں 18ویں ترمیم MQM نے جان بوجھ کر مہاجر قوم پر لا دی ہے، جس میں الطاف مجرم ہے، حیدر رضوی مجرم ہے، فاروق ستار مجرم ہے، یہ سب مجرم ہے. مگر میری کون سنتا ہے؟ میری تو سنیں گی نا. تو یہ چیزیں جو میں ریکارڈ کر رہا ہوں یہ قوم نہیں سنے گی، وہ اسی الطاف کو پوچھتی رہے گی. اسی متحدہ جو کھا پی رہے ہیں ان کو پوچھتی رہے گی. خود مرتے رہیں گے، خود نعرے لگاتے رہیں گے، فلاں کو رہا کرو، فلاں کو یہ کرو، فلاں باپ، فلاں بھائی، فلاں دادا. قوم برباد ہے، ٹھیک ہے. مگر بات یہ ہے کہ جب قومیں بے حس ہوں تو یزیدیت سر چڑھ کر بولتی ہے، ٹھیک ہے. اور یزیدیت سر چڑھ کر کیسے بولتی ہے یہ ایک ویڈیو اور سنیے آپ، حیدر عباس رضوی صاحب کا جو گفتگو ہو رہی ہے وسیم بادامی سے، اور پھر میں اپنی کنکلوژن دوں گا. میں اگر ایک اسٹریٹ سوال پوچھوں کہ آپ کو اب تو سارے واقعات ہو گئے نا، بہت اس پہ بات بھی ہو گئی، سب آپ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وہ کسی اور ملک کی ایجنسی کے لیے کام کرتے تھے، انڈین؟ دیکھیے ٹو بی ویری آنیسٹ کہ جو چیزیں میرے سامنے آئیں، انور صاحب کا بیان آیا، دیگر لوگوں کے بیان آئے،
میں نے بیانات ہی سنے ہیں, صحیح, میرے سامنے کبھی کچھ نہیں ہوا. میں لندن میں نہیں رہتا تھا, میری ساری زندگی یہیں گزری ہے, تو اس بارے میں کوئی حتمی طور پر نہیں کہوں رائے گا, قائم نہیں کر سکتے. میں حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا. مگر جو انور صاحب کے بیانات ہیں, I don't know, خود مصطفیٰ صاحب کے آپ کے ساتھ وہ کہتے ہیں میرے سامنے کہا ہے, میرے سامنے سب کچھ ہوا ہے. ظاہر ہے, تو اس طرح کی اگر چیزیں ہیں تو میں پھر حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا. مگر جو قرین قیاس ہے, جو انور صاحب کے یا طارق میر صاحب کے اسٹیٹمنٹس ہیں اور وہ ساری چیزیں ہیں, وہ آن دا ریکارڈ ہے. یعنی اگر میں یوں ریفر کروں, غالب امکان ہے اس بات کا کہ معاملہ اس طرف ہو. دیکھیے, میں حتمی طور پر نہیں کہہ پاؤں گا کیونکہ مجھے دی ادر سائیڈ آف کوئن نہیں پتا. اگر مجھے پتا ہوتا, میں لنڈن میں رہتا ہوتا, تو میں بڑا کانفیڈنٹلی کوئی بات, آپ کو پتا ہے کہ میں سویپنگ سٹیٹمنٹس دینے کا قائل نہیں ہوں. سنیے آپ نے گفتگو, حیدر عباس رضوی سویپنگ سٹیٹمنٹ دینے کے قائل نہیں ہیں. بہت بڑے عظیم شخصیت ہیں, لفاظی کرنے کے ماہر ہیں, سویپنگ مصرع دے دیں گے کہ ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے, ٹھیک ہے, الطاف کی خوشامد میں مہاجر قوم کو 18ویں ترمیم میں گاڑ دیں گے, ذبح کر دیں گے, برباد کر دیں گے. مگر الطاف کے خلاف حتمی اسٹیٹمنٹ کیوں نہیں دیں گے؟ چونکہ انہوں نے خود نہیں دیکھا, مگر دکھانے کے لیے, کردار میں نہیں, دکھانے کے لیے یہ شیعہ ہیں, ٹھیک ہے نا, واقع کربلا کو مانتے ہیں. ابے واقع کربلا کو کیوں مانتے ہو؟ کہ تم نے دیکھا, تم نے سویپنگ, میں دیتا ہوں سویپنگ اسٹیٹمنٹ کہ امام حسین برحق تھے. میں انہیں کہتا ہوں استقامت کے معراج پہ تھے. اس لیے کہتا ہوں کہ تاریخی واقعات شاہد ہیں اس بات کر, تاریخی واقعات شاہد ہیں کہ الطاف نے مودی کو دعوت دی پاکستانی فوج پر حملہ کرنے کی, الطاف نے مودی کو دعوت دی پاکستان پہ حملہ کرنے کی, الطاف نے مودی سے پناہ مانگی ہے اپنے الفاظ سے. مگر یہ شخص جو ہے الطافسٹ ہے, اندر سے باہر سے الطافسٹ ہے. خالد مقبول الطافسٹ ہے, فاروق ستار الطافسٹ ہے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ الطاف جو ہے وہ انڈیا کا دلال ہے, را کا ایجنٹ ہے, اور وہ مہاجر قوم کا سب سے بڑا دشمن ہے. یہ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے یہ دشمنوں کی جماعت ہے. اور میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں, کیا ان کو نظر نہیں آتا؟ کیا پاکستان کے ادارے اندھے لنگڑے لولے بہرے ہیں؟ وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ حیدر عباس رضوی کی کرپشن جو ہے ان کو نظر نہیں آتی؟ خالد مقبول منسٹر بنے ہوئے جو افتتاح کرتے پھر رہے ہیں, اس سے پوچھے کہ حیدر عباس رضوی کے پاس یہ زمین کیسے آئی, کہاں سے آئی؟ یہ قوم جو ہے, قوم بے حس ہے, ڈمپر جو ہے ان میں مر رہی ہے تو چیخ رہی ہے. ہم سمجھا رہے ہیں کہ پشتونوں سے لڑائی ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا, 100 لڑکے مر گئے, 95 افراد مر گئے جس میں غیر مہاجر بھی ہیں, پوری قوم شور مچا رہی ہے, اور قوم کی اگلی 7 نسلیں الطاف حسین, حیدر عباس رضوی, فاروق ستار, MQ ہم نے برباد کر دی. مگر 18ویں ترمیم کو مجھ سے کہتے ہیں آپ نہیں جانتے, پھر پوچھتے ہیں تفصیل بتائیے. ابے خود کیوں نہیں دیکھتے تفصیل تم؟ یاد رکھیے, یزیدیت جب ہی آگے بڑھتی ہے, حسینیت کے لیے کربلا تبھی سجتی ہے جب عوام خاموش رہتے ہیں, اور عوام تب بھی خاموش تھے 1400 سال پہلے, آج بھی عوام خاموش ہیں. حیدر عباس رضوی جیسے کوفی صفت لوگ, یزیدی لوگ, ماتم حسین کرتے ہوئے یہ لوگ جو ہیں قوم کو تباہ و برباد کرتے ہیں, یہ لفاظی کرتے ہیں, یہ شاعری کرتے ہیں, یہ جو ہے کیا نام ہے نوحہ امام حسین کے پڑھتے ہیں, مگر وقت یزید کے وقت کا ساتھ دیتے ہیں. تو جو وقت کے یزیدوں کے خلاف نہیں کھڑا ہوگا وہ حسینی نہیں ہو سکتا. یہ اتنا کنکلوژن ہے, مہاجر قوم کی مرضی ہے, جاگے نہ جاگے.